جب سب کچھ پورے دل سے اللہ کو سونپ دیا جائے تو پھر اس میں اپنی رائے نہیں دیتے، پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں، صبر کر کے اور پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ جو اللہ جانتا ہے وہ آپ اور میں نہیں جانتے، جو اللہ نے دیکھا ہے وہ آپ نے اور میں نے نہیں دیکھا۔ اس لیے کبھی بھی اپنے فیصلوں کو بہتر سمجھ کر اللہ کے فیصلوں سے بدگمان نہ ہو، کیونکہ اس سے زیادہ محبت ہم سے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہم خود بھی نہیں۔ اور یقین رکھنے والی قوم کے لیے حکم دینے میں اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ وہ جس نے ان گنت دریاؤں کو پانی کی فراوانی دی ہے، وہ مالک دو جہاں محبت اپنے بندے کے ایک آنسو سے فرماتا ہے، وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ اگر اسے مانگنا پسند آ جائے تمہارا تو بندہ تہجد میں بھی خود کو سجدہ ریز پاتا ہے، پھر جسے وہ تہجد تک لے آئے وہ اس کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اور جو لاڈلا مانگ لیتا ہے وہ عطا کرنے کے لیے ہر شے کو اس کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جو دل میں تمہارے خیال ڈالتا ہے دعا کی توفیق بھی وہی دیتا ہے، تمہیں یقین کی انتہا تک لا کر وہ قبولیت کی ٹھان لیتا ہے۔ جب فیصلے عرش سے آتے ہیں تو فرش والوں کی تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، جب کن فرمایا جاتا ہے تو ہر ناممکن نظر آنے والی دعائیں معجزہ بن جاتی ہیں۔ وہ اپنے آگے انہی کو جھکاتا ہے جن سے وہ محبت فرماتا ہے، وہ آدھی رات میں انہی کو جگاتا ہے جنہیں وہ تنہائی میں سننا چاہتا ہے۔ وہ رب تو تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے، وہ تمہیں خود تک لانے کے لیے نہ جانے کتنے بہانے بناتا ہے۔ جسے تم درد سمجھتے ہو وہ بہانہ تمہیں اس کی چوکھٹ تک لے جاتا ہے، وہ تمہیں غم لگتا ہے، جو تمہیں غم لگتا ہے وہی تمہیں اس سے باتیں کرنا بھی سکھاتا ہے۔ اللہ کی محبت ہر خوف سے بری کر دیتی ہے۔ اگر تم صبر کرتے کرتے تھک گئے ہو تو امید نہ ہارو، ہمت رکھو، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تمہارے دل میں چھپی وہ بات بھی جانتا ہے جس کا ذکر تم خود سے بھی نہیں کرتے۔ یہ درد جو تم سہ رہے ہو، یہ آنسو جو بہہ رہے ہیں، یہ نیند سے خالی آنکھیں جو کسی خوف میں جاگتی ہیں، انہیں تسلی دے دو، کیونکہ اب اس درد کا اختتام ہونا ہے۔ اللہ کا فرمان تو آ چکا ہے، یقیناً اس دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ وقت تہجد طلب کر مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے کن کے لیے تب تک کھڑی رہتی ہیں جب تک عطاؤں کا دروازہ کھل نہیں جاتا، کیونکہ جو خود بلاوا بھیجے وہ انتظار تو کروا سکتا ہے مگر خالی کبھی نہیں لوٹائے گا۔ اللہ پر توکل کیا ہے؟ اللہ پر توکل سے مراد ہے کہ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کیا جائے، سب کچھ اللہ کو سونپ کر ہر فکر سے خود کو آزاد کر دیا جائے، یعنی جو انہوں نے ہمارے لیے چاہا ہے وہی ہمارے حق میں بہترین ہے، جو اللہ نے ہمیں دینا ہے اس سے بہتر تو ہم تک کچھ آ سکتا ہی نہیں۔ انسان چاہے جتنا بھی ہاتھ پیر مار لے، چاہے ساری جان لگا دے، وہ پھر بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اس کی قسمت محتاج ہے اللہ کے کن کی، اس کا کوئی رکا ہوا کام محتاج ہے اللہ کے کن کا، اس کی چاہت کے اس تک پہنچنے میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اللہ کا کن ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اس کی پریشانی کے حل ہونے تک جو درمیان میں وقفہ ہے وہ محتاج ہے اللہ کے مقرر کردہ وقت کا۔ تو جب سب کچھ اللہ نے ہی کرنا ہے، جب سب کچھ اللہ کی رضا سے ہی ہونا ہے، تو پھر انسان کے کوشش کرنے کا کیا فائدہ؟ انسان کے کوشش کرنے کا فائدہ صرف تب ہے اگر وہ اس بات کو جان لے کہ اس کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، کامیابی اللہ ہی نے دینی ہے۔
اور کامیابی کوشش کے بغیر نہیں ملنی۔ لیکن اگر انسان یہ سمجھے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے سب ممکن ہے، اور یہ بھول جائے کہ کوئی ہے جس کی طاقتیں اس کی طاقتوں پر بھاری ہیں، تو تب انسان کے ہاتھ میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں آتا۔ تب اللہ اسے دکھاتا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ میرا ہے اور میرے ہی حکم کا غلام ہے۔ اسی لیے اللہ پر توکل کریں، اس سے مانگیں، اسے منائیں، دل میں یقین رکھیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اگر وہ چاہے تو آپ کو دے دے اور نہ چاہے تو نہ دے، آپ کو پھر بھی شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، کیونکہ یہی زندگی ہے جو ہمیں اللہ کے لیے جینی ہے۔ یہی سفر ہے جو اللہ سے شروع ہوا ہے اور اس کا اختتام بھی اللہ ہی کی طرف ہے۔ اللہ انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، یعنی اس کے دل اور دل تک پہنچنے والے ہر خیال کے درمیان حائل ہے۔ جو خیال اس کے دل میں آتا ہے وہ پہلے ہی اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ پھر جب انسان اپنی کسی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے حصول کی طلب کرتا ہے، تو جو پہلا نام اس کے دل و دماغ میں اجاگر ہوتا ہے وہ اللہ ہے۔ انسان جانتا ہے کہ جس کو جو ملا ہے اسی کے در سے ملا ہے، اور جو ملے گا وہ وہی ملے گا، پھر چاہے طلب جو بھی ہو، اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو یا اللہ سے کسی انسان یا شے کو مانگنا ہو۔ انسان جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کیا کبھی سوچا ہے کہ وہ ہاتھ اللہ کے آگے ہی کیوں اٹھتے ہیں؟ یہ یقین ہی ہوتا ہے جو ہمیں اس کے در پہ لے جاتا ہے۔ اگر دل میں یقین ہی نہ ہوتا تو پھر سوچو، کیا تم اللہ کے پاس جاتے کہ اللہ مجھے تجھ سے یہ چاہیے، تو تو واحد عطا کرنے والا ہے، تو تو قبول فرما لینے والا ہے، اور یہ چیز مجھے دے دے؟ نہیں، اگر یقین نہ ہوتا تو تم کبھی اسے نہ پکارتے۔ اور جانتے ہو یہ یقین اور خیال کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے در پر جاؤ اور اس پر یقین رکھتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کرو، دل کو جھکا دو اور عاجز ہو کر مانگو، اسے مناؤ۔ اسے اپنے بندے کی یہی ادا پسند ہے، اور جو اسے پسند آ جاتا ہے وہ اللہ کے در سے کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹا ہے اور نہ کبھی لوٹے گا۔ اللہ سے مدد مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن کا گمان نہیں رکھتے، صرف یقین سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، وہ نہ چاہے تو کوئی کیا کرے۔ اللہ صرف تمہیں سننے کے لیے تہجد میں پہلے آسمان پر آتا ہے۔ اللہ کو بار بار منانے سے، اس کے حضور گرانے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کا صرف تصور بھی کبھی ناممکن رہا ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پسند ناپسند کی پرواہ کی جائے۔ مختصر یہ کہ محبت تو اسے ہر ایک سے ہے، مگر جو اس کا طلبگار ہے وہ اس سے انتہائی محبت فرما رہا ہے۔